نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے چھوٹے سے ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مختصر سی روایت لے کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں صحیح ترمذی کے اندر ابواب الزہد میں موجود ہے، باب ما جاء فی الصبر علی البلاء کے اندر، حدیث کا نمبر ہے 2399۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ، فرمایا کہ مومن بندہ اور مومن عورت اور مومن مرد، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش آئی ہی رہتی ہے، فی مالہ، وہ آزمائش مالی لحاظ سے ہو، وولدہ، اولاد کے اعتبار سے ہو، اور نفس ہی یا اپنی ذات کے اعتبار سے ہو، یعنی کہ کوئی جسم کے اندر بیماری آ گئی، کبھی مال کے اندر کمی آ گئی، کبھی اولاد بیمار ہوگی، اولاد نافرمان ہوگی، یا اولاد میں سے اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت میں سے کوئی نعمت واپس لے لی، چھین لی، تو اس طرح کی آزمائشیں مومن مرد اور مومن عورت کے لیے ہمیشہ اس کے اوپر آتی رہتی ہیں، حتیٰ یلقى اللہ تعالی، جب تک کہ بندہ اللہ کے ساتھ ملاقات کر لے، اللہ کے پاس چلا جائے، اور وما علیہ من خطیئۃ، یہ آزمائشیں بھگت کر، ان کے اوپر صبر کر کے جو بندہ اللہ کے پاس جائے گا تو اس حالت میں جائے گا ما علیہ من خطیئۃ، کہ اس بندے کے اوپر کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، کوئی بوجھ نہیں ہوگا، اس بندے پر کوئی کسی قسم کی پکڑ نہیں ہوگی۔ کس لیے نہیں ہوگی؟ کہ جتنے صغیرہ گناہ نہ جاننے انجانے کے اندر اس بندے سے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اس کے اوپر بھیج کر ان گناہوں کو صاف کر دیا، ان کو دھو ڈالا، اور ان گناہوں کے بدلے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے نامہ اعمال سے اس کے اوپر جو وبال تھا گناہوں کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا۔ تو دوستو، آخر کے اندر یہی آپ سے کہنا تھا کہ اگر کوئی آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، کسی قسم کی کوئی پریشانی آ جائے، تو اس کے اوپر صبر کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اللہ کے اوپر اپنے توکل کو، اللہ کے اوپر اپنے یقین کو پختہ کر لینا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین، ان آزمائشوں ہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک مومن کی آزمائش کر کے اس کے گناہوں کو اللہ ختم کرتے ہیں۔ آخر کے اندر اللہ سے دعا ہے